اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولے جائیں گے پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پھر وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس میں وہ ٹھنڈی چیز پینے کی چیز چکھ بھی نہ پائیں گے۔ الا حمیم وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ جزاء وفاقا، جو برابر کی سزا کے طور پر ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر یعنی کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پھر تم چکھو پھر ہم تمہارے لیے ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی کو۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، باغات اور انگور۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور لباب بھرے جام ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں نہ وہ کسی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے بدلہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر بھی، حساب کے طور پر بھی۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور ان چیزوں کا رب ہے۔ وما بینہما الرحمن، جو ان کے درمیان میں ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، رحمان ہے تعالی وہ اس بات سے، اور وہ اس سے بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر وہی جن کو رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ ذلک الیوم الحق، یہ دن ہے حق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا وہ اعمال جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کے مناظر کو، اور پھر قیامت کے واقعات کو، نفخہ ثانیہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج آؤ گے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ نفخہ اولیٰ کے بعد، یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی، اس سور کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، کتنے عرصے کا مدت ہوگا، کتنے زمانہ ہوگا بیچ میں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 فرمایا۔ تابعی جو روایت کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 دن، 40 سال یا کچھ اور؟ بہرحال ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ 40 سال کے بعد نفخہ ثانیہ یعنی دوسری مرتبہ سور جب پھونکی جائے گی تو سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور فوج در فوج میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ابھی یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، آسمان کے اوپر کچھ نظر نہیں آتا،
لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو آسمان میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، جس سے آسمان کے اوپر کیا ہے وہ تمام چیزیں انسانوں کو دکھائی دینے لگیں گی۔ اور یہ پہاڑوں کے بارے میں فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ چلائے جائیں گے پھر وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ سراب یعنی دور سے جب کوئی چیز نظر آتی ہے تو پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن جب آدمی قریب جاتا ہے تو وہ چمکتا ہوا ریت ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہاڑوں کا یہ حال ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے۔ جس طرح سے ایک شکار کرنے والا آدمی شکاری کے انتظار میں طاق میں لگا ہوا رہتا ہے، اسی طریقہ سے جہنم انسانوں کے طاق میں لگا ہوا ہے۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس میں وہ ٹھنڈی چیز پینے کی چیز چکھ بھی نہ پائیں گے، اور سوائے گرم پانی اور پیپ کے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انہیں سزا دی جائے گی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ جزاء وفاقا، ان کا بدلہ ہوگا جو برابر کی سزا کے طور پر ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو بھی جھٹلاتے تھے۔ یہ قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورت کے اخیر میں فرمایا کہ جس دن ایسا ہوگا نام اعمال ملے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا تو شاید آج حساب و کتاب دینا نہیں پڑتا، آج رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب